جو چنگاریاں آ رہی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہی ہیں اور بڑی خطرناک قسم کی چنگاریاں ہیں. یہ کیس آئینی بینچ کا تھا, غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلطی سے مسٹیک ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے اب وہ لگ گیا ہے. وہاں پہ 47واں صدر جو ہے اس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے. ساڈے ادھر فارم 47 ہی ساڈی جان نہیں چڑھ, فارم 47 سانوں لے بیٹھے. قومی اسمبلی میں مطلب لٹرلی مچھلی منڈی جس طرح ہوتی ہے نا, اس کا بازار لگ رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی نے ہوشیاری لوریوں کے لیے خاص طور پہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین 24 گھنٹے ہو گئے نا, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان, نیا پاکستان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. سپریم کورٹ میں ایک نیا بحران جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جنم لے رہا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید معاملات جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے اندر یا پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ شاید کچھ نئی کروٹ جو ہے وہ آئے گی, نئی کروٹ بدلے گا پاکستان. لیکن ایکچولی جو چنگاریاں آ رہی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہی ہیں اور بڑی خطرناک قسم کی چنگاریاں ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اب نے پچھلا جو ویڈیو تھا, پچھلی جو ویلاگ تھی, وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تقریب حلف برداری تھی اس کو ہم نے کور کیا تھا, کن ٹاپکس پہ اس نے بات کی, کس پہ نہیں کی. ہم نے اس کے اندر ایک بات کی کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہے وہ نظر نہیں آئے اس کے اندر, اور حقیقت ہے مطلب جو کم از کم کوریج ہو رہی تھی اس پہ نظر نہیں آئے. لیکن بعد میں اب یہ ڈیٹیل جو ہیں سامنے آئی ہے, یہ آپ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں اور یہ فوٹیج بھی آئی ہے, تو بیسکلی یہ پتہ لگا ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب نے 2 فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں کل رات کو, اور وہ ہی واز دیر اناگوریشن کے حوالے سے. جو وہ پہلے جو مین فنکشن تھا وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے, اور بعد میں جو ڈنر ہوا ہے اسے بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور وہاں پہ مختلف ڈگنیٹریز جو تھے, فارمر پرائم منسٹر انگلینڈ کی, وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. اس کے علاوہ اور بھی مطلب جو ڈگنیٹریز تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک اسپیچ بھی کی ہے. سو پریزنس ان کی وہاں پہ موجود تھی, اور جس طرح رجسٹر سے حاضری لگ گئی ہے محسن نقوی صاحب کی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں کل رات کو شاید میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لیکن میں مس کر گیا, وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایلون مسک جو ہے وہاں پہ موجود تھے, مارک زکربرگ وہ وہاں پہ موجود تھے, امیزون کے جو اونر ہیں, سی ای او ہیں, وہ وہاں پہ موجود تھے, مطلب مائکروسافٹ کے جو سی ای او ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. جتنے ٹیک جائنٹس ہیں نا وہ وہاں پہ لائن کے اندر وہاں پہ کھڑے ہو کے موجود تھے, اس تقریب کے اندر شرکت کر رہے تھے. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو مطلب فرنٹ رو سیٹس جو ہیں وہ بھی وہاں پہ دی ہوئی تھی. جے شنکر جو بھارت کے اس وقت خارجہ کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں, معاف کیجیے گا, ان کو بھی فرنٹ رو سیٹ جو ہے وہ وہاں پہ دی گئی تھی. لیکن میرے کمنگ بیک ٹو دیٹ, وہ جو ٹیک سے تعلق رکھنے والے افراد تھے, مطلب فیس بک, ٹویٹر, امیزون, مائکروسافٹ, یہ چاروں وہاں پہ موجود تھے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو یا آئی ٹی کو جو ہے وہ کتنی امپورٹنس دیتا ہے. اب اس کو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ. مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ فیس بک کا دفتر ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ ٹویٹر کا دفتر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو ٹویٹر ہے اس کا بھی ہم نے گلا گھونٹ دیا ہے, ایکس جو ہے اس کا بھی ہم نے گلا گھونٹ دیا ہے کہ نہیں جی ایسا ہونی چاہیے تھا. ٹک ٹاک جو ہے وہ ہم کئی دفعہ بین کر چکے ہیں یہاں پہ. یوٹیوب یہاں پہ جو ہے اس کے بھی یہی مسئلے مسائل جو ہے وہ چلتے رہے ہیں. سو دس از ہاؤ وی ٹریٹ آئی ٹی, ہم ان کا یہ حال کرتے ہیں. پھر ہم انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ فائر وال لگا دیتے ہیں, جسے کبھی کبھار ہم فائبر وال بھی کہتے ہیں. تو مطلب دس از ہاؤ وی ٹریٹ آئی ٹی اوور ہیئر. تو اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح آپ ترقی نہیں کر سکتے. ایک اور جو چیز ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی, وہ یہ تھی کہ انتقال اقتدار کتنے سموتھ طریقے سے, پیسفل طریقے سے, ٹریڈیشنل طریقے سے, جمہوری طریقے سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ تانوں زہر لگتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, عمران خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میرے کیا خیالات ہیں, مجھے بہت سی ان کی چیزوں سے اختلاف ہے, بہت سی چیزوں, لیکن میرا صرف ایک نقطہ ہے جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اٹ از دا ول آف دا پیپل. لوگوں نے اگر اس شخص کو ووٹ دیا ہے نا, وہ اس میں جو بھی برائیاں ہیں, جو بھی غلطیاں ہیں, سب میں ہوتی ہیں, میرے اندر بھی ہیں بھائی, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے, نہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں. تو اگر لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے اسے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا لیڈر ہونا چاہیے, یہ ہمارا وزیر اعظم ہونا چاہیے, یا اس کی پارٹی لیڈ کرنی چاہیے, تو اسے اقتدار ملنا چاہیے, اس کا رستہ نہیں روکنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی مطلب وہاں پہ سارے ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بھی زہر رکھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, مطلب انتہا کی حد تک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, زہر لگتا ہے وہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی لوگوں نے ووٹ دیا, بات ختم ہوگی.
اب وہ اس نے چاہے جھوٹ بولے کچھ بھی کیے، جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے وعدے پالیٹکس کے اندر جو ہے نا ایک عام سی بات ہے، چاہے امریکہ ہو یا پاکستان ہو. خیر، تو وہ انتقال اقتدار ہو گیا. اب آج اس کو کمپیئر کریں آج ہماری قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہوا ہے. ہماری قومی اسمبلی میں مطلب لٹرلی مچھلی منڈی جس طرح ہوتی ہے نا اس کا بازار لگ رہا تھا. میں اپوزیشن کو نہیں بلیم کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن نے یہ کیا کیا وہ کیوں کیا. ظاہری بات ہے ان کے اپنے کنسرنز ہیں، ان کے اپنے کنسرنز ہیں کہ جناب ہمارے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا، چاہے وہ مینڈیٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. مطلب وہاں پہ اردلی کے جو ہے وہ نعرے لگائے گئے، اوئے اوئے کی پتہ نہیں اوئے ہے یہ کیا ہے وہ. بہرحال جو شہباز شریف صاحب نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ جی وہ دیکھیں جاپان کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ یا احتجاج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کہا دیکھو دیکھو کون ہے چور ہے، بہت سے اس طرح کے جو ہے نعرے لگائے گئے. اچھا بائی دا وے وزیر اعظم کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا سخت اعتراض کیا تھا اس بات کے اوپر کہ جناب پرائم منسٹر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ نہیں کرتے. اور اس سلسلے میں یہ بھی خبر آئی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی جو ہے اس سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہاں تک پلان شاید بنایا ہوا تھا کہ اگر پرائم منسٹر سیشن کے اندر نہیں آتے تو وہ سیشن کا بائیکاٹ کر دیں گے. تو آج پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی میں نظر آئے، اور جب وہ قومی اسمبلی میں نظر آئے تو بڑا سخت قسم کا احتجاج ہوا اپوزیشن کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے. بلکہ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ارد گرد، پرائم منسٹر کے ارد گرد جو ہے وہ حصار بنایا گیا کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی جائے. سو میں صرف ایک منٹ کے لیے جب میں یہ ویژولز میرے سامنے آ رہے تھے اور یہ ساری فوٹیج میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا تو آئی واز کمپیئرنگ اٹ کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے. 24 گھنٹے پہلے ہم نے 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو امریکہ کی ہیں ان کو ہم نے دیکھا، اور اس میں سے ایک کو جو ہے وہ اقتدار ٹرانسفر ہو رہا تھا، تو ساڈے ادھر ویکھ لو کی حال ہے. وہاں پہ 47واں صدر جو ہے اس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، ساڈے ادھر فارم 47 ہی ساڈی جان نہیں چھڑتا، وہ سانوں لے بیٹھا ہے، فارم 47 سانوں لے بیٹھا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے، ظاہری بات ہے یہی پاکستانی سیاست ہے. جب عمران خان پرائم منسٹر کا عہدہ وہ الیکٹ ہوئے تھے اور وہ اپنی تقریر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. یہی اسی حکومت کی جو جماعتیں تھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، انہوں نے بھی یہی حال کیا تھا. سو آئی ہوپ یہ کلچر جو ہے وہ کسی دن تو یہاں پہ چینج ہو جائے، اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ صاف اور شفاف اس ملک میں الیکشنز نہیں کروائیں گے. افسوسناک بات ہے. اچھا جی، اب میں ذرا ادھر سے یہ قومی اسمبلی کی بلڈنگ میں سے نکلی اور ساتھ والی بلڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذرا ادھر آئیے. وہاں پہ جناب ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. اس پہ بھی ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ 3 رکنی بینچ جس نے بیسکلی شو کاز نوٹس جاری کیا تھا ایڈیشنل رجسٹرار کو کہ جناب جب کیس لگانے کی بات کی گئی تھی تو آخر لگایا کیوں نہیں گیا تھا، تو اس میں راتوں رات جسٹس عائشہ ملک کو بینچ میں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا. اب آج اس کیس کی جو ہے وہ مزید سماعت ہوئی اور اس میں اب یہ 2 رکنی بینچ بن چکا ہوا تھا، ظاہری بات 3 کے بعد. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ آج عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہیں کیا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا. مطلب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلطی سے مسٹیک ہو رہی ہے. جی کہتے ہیں نا سوری جی غلطی سے مسٹیک ہو گئی. تو کیس جو ہے وہ یہ رولا پڑنا تھا. یہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تھی نا تو یہ اس وقت بھی یہ ڈسکشن یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ بھائی یہ کس طرح فیصلہ کیا جائے گا کہ اے والا کیس جو ہے نا وہ آئینی بینچ میں جائے گا اور یہ والا کیس جو ہے یہ ریگولر بینچ میں جائے گا. تو بہرحال رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا جی غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا تھا، تاڑے کول تو بھیجنا ہی نہیں ہے، تاڑے کول یہ کوئی کیس نہیں بھیجنے. یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں. تو جسٹس عقیل عباسی نے ریمارک دیے کہ اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی، میں اس کیس کو ہائی کورٹ میں سن چکا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس کیسے ہوا؟ کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ نے درخواست کی؟ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا؟ ہمارا آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے، ہمیں وہ نوٹ دکھائیں جو آپ نے کمیٹی کو بھیجا، جس پہ رجسٹرار نے کمیٹی کو بھیجا گیا اپنا نوٹ جو ہے وہ پیش کیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیس شاید آپ سے غلطی سے رہ گیا لیکن بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم. کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو جائے گی. جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے. یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا. آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے
जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम आइनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, पहले तो शोर डला हुआ था, लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था कि टैक्स के केस में कौन सा आइनी तरमीम का जायज़ा लिया जाना था, जो ये मुकदमा वापस ले लिया गया। 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है अब वो लग गया है, उस पर बहुत सी पिटिशंस आई हुई थी लेकिन वो केस लग नहीं रहा था। तो जस्टिस अकील अब्बासी बेसिकली उसका रेफरेंस दे रहे हैं। इस मौके पर अदालत की मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें तलब किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो दस्तावेज़ात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है, दिफा में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पर अदालत फैसला करेगी कि दुरुस्त है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया है? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ अपनाया कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आपको हम बताएंगे इस केस में कि वो वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, यानी कि आगे आगे देखिए होता है क्या। रजिस्ट्रार की जानिब से वजाहत दी गई, उन्होंने कहा मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए, मुझे रेगुलर जजेस कमेटी इजलास में मदऊ किया गया। मैंने जवाब दिया कि जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूँ, कमेटी में बैठना मुनासिब नहीं। फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A(4) के तहत आइनी बेंचेस जजेस कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं इल्म था, आपके अंदर एक वकील भी है, हम तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को सुनना चाहते थे जिसने ये सब किया। आप इंतजामी अफसर हैं, आपको पता नहीं इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। रजिस्ट्रार ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल बीमारी के बायस रुखसत पर हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो भी अदालत को जवाब देंगे। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने भी अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो, कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी ख़त्म कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिख दें कि इस बेंच को ख़त्म किया जाए, तौहीन अदालत के केस में मुमकिन अहकामात को जारी कर सकते हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन सीनियर वकील जिनका ताल्लुक कराची से है, वो भी इस केस में मामलत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कमेटी या रिसर्च ऑफिसर से नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाना चाहिए, केस आइनी बेंच में सुना जाने वाला है या नहीं, तयन करना अदालत का काम है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि बेंचेस के इख्तियारात का मुकदमा फुल कोर्ट में मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है? तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि अदालत माजी में इंतजामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है। चीफ जस्टिस या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद ही होते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं करता। ये अदालत 26वीं तरमीम के तहत बेंचेस इख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है। तो ये जनाब डेवलपमेंट हुई है। बाद में अदालत ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को भी जो है वो अदालती मुआवन अब मुकर्रर कर दिया है इस केस में, और उनसे कहा कि जी आप भी हमारी इस केस में मामलत करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का आया है, और उन्होंने सेनेट के इजलास में कहा है कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामले में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामले में मुदाखलत ना करे, कानून साजी करना हमारा काम है, हमें करने दी जाए। तो ये जनाब डेवलपमेंट्स जो है वो हुई हैं। दूसरा एक और ख़बर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पे सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन को एक ख़त लिखा है। ज़राए जियो के ज़राए कहते हैं कि जी ख़त में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक़ केस का जिक्र करते हुए जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया, और जस्टिस अकील सिंध हाईकोर्ट में ये ऑलरेडी केस सुन चुके हैं। ख़त में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की भी शिकायत की गई, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी के इजलास का जिक्र किया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को आगाह किया कि उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया और कहा कि उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। जस्टिस मंसूर ने ख़त में कहा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को नाम मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में इस मामले को तौहीन अदालत भी करार दिया है। सो नाउ अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला जो है वो किस हद तक संगीन हो चुका है। इसके अलावा जनाब अंसार अब्बासी साहब ने जंग के अंदर एक खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जी आला तरीन हुकूमती ज़राए का दावा है कि आर्मी चीफ और PTI रहनुमा की गुज़िश्ता दिनों होने वाली बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया गया है, बता दिया गया है कि जनाब हमारी मुलाकात जो है वो किस सिलसिले में हुई थी। और आला तरीन हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने PTI रहनुमा से उनके पार्टी मसाइल को सुना और फिर कहा कि वो इन मामला में नहीं पड़ेंगे। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने PTI रहनुमा से कहा कि वो सियासी मामला पर जाके हुकूमत से मतलब मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जो है वहाँ पर जाके बात करें।
مذاکراتی کمیٹی سے ویسے کوئی بہت زیادہ اچھی خبریں نہیں آ رہی، ایون دو پچھلے 24 گھنٹے میں اس بات کو جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن موسم مذاکراتی کمیٹی کا جو ہے کوئی زیادہ اچھا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ ہے جناب کہ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ بیرسٹر صاحب یہ کیس 30 اپریل 2024 سے چل رہا ہے، تاحال پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب جمع نہیں کروایا گیا، آپ نے 5 درخواستوں اور نوٹس پر جواب جمع کرانا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دے چکے ہیں، درخواست گزاروں کی گزارشات کا جواب آئندہ سماعت پر جمع کرا دیں گے۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کا ایڈٹ ہونا چاہیے، کیس کا فیصلہ ہونے تک پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے جواب جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگی اور 11 فروری تک کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ آ جائی ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ہوشیار سے غور سے سنیے گا، لوریوں کے لیے خاص طور پہ، پنجاب اسمبلی نے جناب پتنگ بازی کے اوپر مکمل پابندی کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازی کی ممانعت کا ترمیمی ایکٹ 2024 منظور کیا ہے۔ ناقابل ضمانت جرم اب قرار دے دیا گیا ہے پتنگ بازی کو، اور خلاف ورزی کرنے پر کم از کم 3 سال سے 7 سال قید کی سزا اب آپ کو ہو سکتی ہے، اور پتنگ بازی تیاری، فروخت اور اس کی ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل پر جو ہے وہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ اب ہو سکتا ہے، اور اس کا اطلاق پتنگوں، دھاتی تاروں، نائلن کی ڈوری، تندی، پتنگ بازی کے مقاصد کے لیے تیز دھار مانجے، ان تمام دھاگوں کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس سے برآمد ہوا، یا اگر آپ نے یہ بیوقوفی کی کہ آپ نے پتنگ اڑا لی اس کے ساتھ، تو تسی گئے۔ اور اس متعلق مواد کی تیاری، اس کے ساتھ ساتھ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ پتنگ ساز یعنی پتنگ بنانے والے اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ اور اگر بچہ کوئی پتنگ اڑاتے ہوئے جو ہے وہ پکڑا گیا تو پہلی بار اسے 50,000 روپے جرمانہ، دوسری بار جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جرمانہ اس بچے کو بھی کیا جائے گا، یعنی ظاہری بات ہے والدین کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی، تو ہوشیاری کے ساتھ آج کل میں نے پتا ہے بڑا دل کرتا ہے کیونکہ ہوا بھی اتنی زبردست چل رہی ہے، موسم بھی بڑا زبردست ہے، اور یہی ٹائم ہے فروری کے اندر جو ہے وہ بسنت ہوا کرتی تھی لاہور کے اندر، تو بہت سے منچلوں کا دل کرتا ہے کہ پتنگ جو ہے وہ اڑائی جائے، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے یہ نئی قانون سازی کی گئی ہے، تو ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کے سینئر سول جج مبشر حسن چشتی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، وہ شہد والا، اس کی سماعت کی۔ گنڈا پور صاحب کی جانب سے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہر تاریخ پر آپ استثناء کی درخواست دیتے ہیں، ملزم کو پیش نہیں کرتے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری رکھے اور وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا۔ عدالتی آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر ڈی آئی جی آپریشن سے وضاحت بھی طلب کی گئی۔ علی امین گنڈا پور کے وکیل نے کہا کہ آپ ملزم کی بریت کی درخواست پر پہلے فیصلہ کریں، اس حوالے سے عدالتی حکم موجود ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ استثناء کی درخواست دے کر صرف عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ ملزم کے متعدد بعد وارنٹ جاری ہوئے، تعمیلی رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی۔ بعد میں عدالت نے 29 جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف بیسکلی تھانہ 12 کہو کے اندر جو ہے وہ یہ کیس ہوا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، آفیشیل میٹنگز میں جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب میں پہلے بھی ایکچولی اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا میں بات کر چکا ہوں کہ یہ سسٹم ہے ہمارا، یہی سسٹم ہے کہ سسٹم نے چونکہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، تو وہ تمام ہر قسم کی آفیشیل میٹنگز میں جو ہے وہ شرکت بھی کر رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ نظر بھی آئیں گے، میڈیا سے انٹریکشن بھی کریں گے، مطلب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں یہی ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور میں بتاتا ہوں کس طرح۔ 2018 سے پہلے کی بات ہے، اور پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر جو ہے وہ یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے کیونکہ سسٹم ساتھ تھا، سسٹم ساتھ تھا تو نہیں پیش ہوتے تھے، تو کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ یہی سسٹم بالکل اسی طرح ہی کام کرتا ہے جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، اور بایو میٹرک کے لیے جناب اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے پورا عملہ وہاں پہ پہنچ گیا تھا کہ سر یہ یہاں پہ سر یہاں پہ انگلی لگانی ہے، سر آپ نے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی انگلی بڑی امپورٹنٹ ہے، سیاسی انگلی اتنی اہم انگلی ہے کہ پورا سسٹم آپ کی اس انگلی کے ارد گرد گھومے گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ سسٹم جو ہے نا، یہ غریب کی نہیں سنتا، یہ سسٹم جو ہے مڈل کلاس کی نہیں سنتا، یہ سسٹم جو ہے وہ اسے اس کے گھر والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔
لیکن آپ اگر امیر ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, سیاسی بیکنگ ہے, پیسہ ہے, تو یہ آپ کے ارد گرد گھومے گا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے بڑے بڑے انویسٹرز, ملک ریاض کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. اس کا پیسہ ہے جو اس کے سامنے ایک ڈھال بن کے کھڑا ہے, اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا پیسہ ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایک بڑے سے بڑا, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی مطلب اس کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنے میں بھی انوالوڈ ہے. بلاول ہاؤس جو ہے وہی بحریہ ٹاؤن کے اندر بنتا ہے. یہی ملک ریاض جو ہے وہ نواز شریف کے بیٹے سے جا کے اس کا فلیٹ کی ٹرانزیکشن بھی کرتا ہے. یہی ملک ریاض عمران خان کے ساتھ بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے. کیسا کمال ہے. یہی ملک ریاض جو ہے وہ چودھریوں کے ساتھ بھی انوالوڈ ہے. یہی ملک ریاض جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی جا کے مل چکا ہے. اکراس دا بورڈ اس کے تعلقات ہیں. اور یہ تو وہ سیاسی تعلقات ہیں. جو غیر سیاسی عسکری تعلقات ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں ابھی آپ کو. اس کے بارے میں تو ابھی آپ کو بھنک بھی نہیں ہوئی ہے. اینکروں کے ساتھ, جرنلسٹ کے ساتھ, مطلب یو پک اینی ڈپارٹمنٹ اینڈ دا مین ہیز کنیکشنز اینڈ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. شرم آنی چاہیے اس سسٹم کو. وہ یہی کہہ سکتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.